دوستو الجیریا کے امام کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی جس میں وہ نماز پڑھاتے ہوئے بلی کو پیار کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ کیا بلی جائز ہے؟ بلی ناپاک جانوروں میں آتی ہے یا پاک جانوروں میں؟ بلی کو چھوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے، اور دوستو یہ ویڈیو مسلمانوں کو دہشت گرد دکھانے والوں کے منہ پر بھی ایک تمانچہ تھی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کو حلال اور حرام بنایا ہے، بعض ایسے ہیں جنہیں کھانا جائز نہیں ہے لیکن ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جانور پالے نہیں جاتے۔ بعض جانور ایسے ہیں جنہیں ہاتھ بھی لگایا جاتا ہے اور پالا بھی جاتا ہے لیکن کھایا نہیں جاتا۔ لیکن بہت سے جانور ایسے بھی ہیں جنہیں کھانا، ہاتھ لگانا یا پالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جب الجیریا کے امام ولید محساس، جو الجیریا کے ایک صوبے برج بو اریرج کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ان پر دوران تراویح ایک بلی سوار ہوئی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی، لیکن امام نے بجائے اس بلی کو ہٹانے کے اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ بلی ان کے کندھوں پر چڑھ گئی اور کافی دیر تک کھیلتی رہی اور امام نماز پڑھاتے رہے۔ دوستو اس ویڈیو نے پوری دنیا کے اسلام دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، جو مسلمانوں کو ہمیشہ بموں اور کلاشنکوفوں کے ساتھ ہی دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی میمز بھی دنیا میں مشہور ہوئی، البتہ ساتھ ہی ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ لہٰذا چلیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور مفتی مینک، جو سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہیں، اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے امام صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Days ago, there was an imam from Algeria who was fulfilling the evening prayer known as Taraweeh, and a cat happened to jump on him and it actually spent a bit of time there. The beauty of all of that was he did not panic and he did not cut his recitation. دوستو مفتی مینک، جن کا تعلق زمبابوے کی مسلم کمیونٹی سے ہے، انہوں نے بھی الجیرین امام کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ مفتی مینک نے کہا، ابھی کچھ دن پہلے الجیریا کے ایک امام کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو رات کی نماز پڑھا رہے تھے، جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ اس دوران ایک بلی نے ان پر جمپ لگائی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی، لیکن ویڈیو کی خوبصورتی یہ تھی کہ نہ تو امام صاحب نے پینک کیا، نہ تلاوت روکی اور نہ ہی ہل جل کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امام صاحب پہلے سے اس بلی کے عادی ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا، یہ بہت ہی امیزنگ تھا، اللہ تعالیٰ امام صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اب تک دنیا میں مسلمانوں کو، خاص طور پر داڑھی والے مسلمانوں کو، انتہا پسند اور دہشت گرد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ داڑھی والے عیسائی یا یہودی یا سکھوں کو دہشت گرد نہیں بتایا جاتا، لیکن امام صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیندار مسلمان جانوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مفتی مینک نے کہا، اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ جانوروں کو مارتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں انہیں عذاب کی نوید سنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جاندار مخلوق ہے، اگر ہم اس کے ساتھ رحم دل ہوں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ مفتی صاحب نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جانوروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نباتات کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو یہ درخت اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا جب تک لوگ اس درخت کے سائے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ مسلمان جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اسلام میں کچھ خاص جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمیں ان سے برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو آخر میں مفتی مینک نے کہا کہ اندازہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے والے پر رحم کیا جائے گا تو انسانوں کے ساتھ رحم کرنے والوں کو کتنا اجر ملے گا۔ انفیکٹ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر کسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ظالم اور بے رحم دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ حالانکہ احادیث کے ذریعے ہمیں صحابہ اکرام کی جانوروں سے محبت کی بہت سے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جو بلیاں پالتے تھے، لہٰذا ان کا نام ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ رکھ دیا گیا۔ اسی لیے بلی ناپاک اور نجس جانور نہیں ہے، اسے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ جبھی امام صاحب نماز کے دوران بھی بلی کو پیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب دیکھتے ہیں دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جانوروں
سے مسلمانوں کے تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر اسلام نے سور کا گوشت کھانا حرام کیا ہے یا کتے کو گھر میں رکھنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے منہ سے نکلنے والی رال ناپاک ہوتی ہے تو اسلام جانوروں سے برا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں ایک عورت جو ویسے تو نیک تھی لیکن اس نے ایک بلی کو زنجیر سے باندھ کر قید کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا رحم دل ہے کہ ایک جانور کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اسی کے مقابلے میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں ایک عورت کا ذکر ہے جو زانیہ تھی لیکن اس نے ایک جگہ کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا۔ اس نے کتے کو پانی پلا دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ یعنی اتنی گناہگار عورت کو بھی اللہ نے صرف ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر معاف کر دیا۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا اسلام میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کسی جانور کو ایذا پہنچانے سے سخت گناہ ملتا ہے۔ آج ہمیں ایک طرف برما کے بدھسٹ کی مثالیں تو دی جاتی ہیں جو اس لیے ننگے پیر چلتے ہیں کہ ان کے پیر کے نیچے آ کر کوئی کیڑا نہ مر جائے، لیکن یہی برما کے انتہا پسند مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں رحم دل بتایا جاتا ہے۔ ان کے لیڈر کو دنیا میں امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اور باعمل مسلمانوں سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے۔ یورپ خود کو جانوروں سے بہت محبت کرنے والا ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لٹرلی جانوروں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں، جو کہ انسانیت سے نیچے گرنے والی بات ہے، لیکن دوسری طرف اسلام میں بعض جانوروں کو گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے چیزیں ناپاک ہوتی ہیں۔ البتہ تمام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ہمیں تو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دریائے دجلہ کے کنارے جو مدینہ سے بہت دور عراق میں تھا اگر وہاں بھی کوئی کتا پیاس سے مرتا ہے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایسے تھے مسلمانوں کے حکمران جو کسی جانور کا پیاسا نہ رہنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، لیکن پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور خاص طور پر داڑھی والے مسلمانوں کے بارے میں مختلف میمز اور کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں داڑھی اور ٹوپی والے مسلمانوں کو جان بوجھ کر بے رحم اور دہشت گرد دکھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہے مسلمانوں کا اصل چہرہ جو الجیریا کے امام نے ساری دنیا کے سامنے نہ صرف دکھایا بلکہ کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی رحم دلی اور انصاف کا اندازہ تو آج کے دور میں طالبان کو بھی دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جن کے حکمران سوکھی روٹی کے ساتھ دال کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کے ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن در حقیقت افغانستان میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپین کنٹریز جو خود کو عورتوں کے حقوق کا محافظ ظاہر کرتے ہیں وہاں پر آئے دن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دکھنے میں آتے ہیں، لیکن ریپسٹ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں۔ دوستو طالبان کے رہنماؤں کی بہت سی ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں جہاں انہوں نے ایک بچے کو جو چوری کر رہا تھا بہت پیار سے سمجھایا، اسے پیسے دیے اور ہر مہینے اس کے گھر پیسے بھیجنے کا بندوبست کر دیا تاکہ یہ بچہ چوری نہ کرے، جبکہ کافروں کا سارا پروپیگنڈا اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان تو ایک چھوٹی سی چوری کرنے پر کسی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام چوروں کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے ملک سے غربت کا خاتمہ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ کوئی مجبور ہو کر چوری نہ کرے، پھر اگر کوئی اپنی مستی کی وجہ سے کسی دوسرے کا مال لوٹے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ملے، لیکن پہلے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا دوستو مختصر یہ کہ اسلام ایک ریلیجن آف نیچر ہے جو اس دنیا میں موجود ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو احادیث میں پانی بھی ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر جانوروں اور انسانوں کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہم تم کو سبسکرائب کیجیے۔